رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا لیسن ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 83 سے 90 تک، تو دیکھتے ہیں آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاق عہد بنی اسرائیل سے، لا نہ تعبدون تم عبادت کرنا الا مگر اللہ کے علاوہ، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، وذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامى اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا اور کہنا للناس لوگوں سے، حسنا اچھی بات، واقیموا الصلاۃ اور نماز ادا کرنا، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دینا، ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، الا مگر قلیلا تھوڑے ہی، منکم تم میں سے، وانتم اور تم تھے، معرضون پھرے ہوئے۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ تو دیکھیں اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ توحید، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کی خدمت اور تمام انسانوں کے ساتھ گفتگو میں نرمی اور خشک خلقی سے بات کرنا، اور نماز و زکوٰۃ سب داخل تھے۔ مطلب پچھلے جو انبیاء شریعت لے کے آئے تھے ان تمام شریعتوں میں بھی یہ چیزیں شامل تھیں جو آج ہمارے اسلام میں یا ہمارے دین میں ہمارے لیے پیش کی گئی ہیں۔ اور ساتھ ہی جو فرمایا گیا وقولوا للناس حسنا، کہ لوگوں کے ساتھ آرام سے اچھے طریقے سے بات کرنا۔ تو دیکھیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی کسی سے بات کرے تو اچھے طریقے سے بات کرے، یا جو بھی کہ اگر کوئی خطاب کر رہا ہے، خطیب ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا لہجہ اچھا رکھے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جب بات کرے تو نرمی کے ساتھ بات کرے، نفرت اور جتنا بھی کوئی کافر بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی سختی سے بات کرنا منع کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ فرعون سے بات کرو، جا کر اس کو سیدھے راہ پہ بلاؤ، تو تب بھی ان کو کہا گیا تھا کہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ تو دیکھیں کہ آج کے دور میں جو بھی کوئی مسلمان ہے، وہ جتنا بھی بڑا کوئی خطیب ہے، خطاب کرنے والا ہے، جتنا بھی بڑا کوئی نیک وکار ہے، وہ حضرت موسیٰ سے بڑھ کر تو ایمان والا نہیں ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ اتنی ہی نرمی کے ساتھ اور اتنی اچھے انداز سے بات کرے، کیونکہ آگے جتنا بھی کوئی برا ہوگا، جتنا بھی کوئی کٹر کافر ہوگا، جتنا بھی کوئی منافق ہوگا، وہ فرعون سے زیادہ برا تو نہیں ہوگا۔ تو جب بھی کسی سے بات کرو تو نرم بات کرو، نرم طریقے سے بات کرو۔ آگے دیکھتے ہیں وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم عہد تم سے، لا نہ تسفکون بہانا دماءکم خون، ولا اور نہ تخرجون نکالنا انفسکم اپنے ہی آپ کو، من دیارکم گھروں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اس کا اقرار کیا، وانتم اور تم تشہدون اس پر گواہ تھے۔ پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایسے اقرار کیا تھا کہ اس پر جو شہادت تھی وہ بالکل واضح ہو گئی تھی، کہ جس طرح سے تم سے اقرار لیا گیا تھا۔ اور جو فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر نہیں کرنا، یہ کہ آزاد جو شخص ہے، آزاد جو آدمی ہے، اس کو اتنا مجبور نہ کر دینا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے جانا پسند کرے اب مجبوری کی حالت میں۔ آگے دیکھیں ثم پھر انتم تم ہؤلاء تم سب تقتلون قتل کرتے ہو، انفسکم اپنے ہی آپ کو یا اپنے ہی برادری کے لوگوں کو، وتخرجون اور نکالتے ہو فریقاً جماعت منکم تم میں سے، من دیارہم گھروں سے، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو یا بے گھر کر دیتے ہو، تظاہرون اور تم جتھے بندیاں کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسمی ظلم کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن اور یہ کہ یاتوکم تمہارے پاس آئیں اسرا قیدی، تفادوہم تو تم فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ اور وہ محرم حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا،
اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ اب تؤمنون، کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتابی، کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون، اور کفر کرتے ہو یا انکار کرتے ہو، ببعض، بعض حصے کا، فما، پس نہیں، جزاء، جزا ہے، من یفعل، جو یفعلو کرے، ذالک، ایسا، منکم، تم میں سے، الا، مگر، خزی، رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت میں، یردون، پھیر دیے جاؤ گے، الی، طرف، اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل، عما، اس چیز سے، تعملون، جو تم کرتے ہو۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ تو دیکھیے اس آیت میں ان کی اس حرکت کی طرف اشارہ کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ کی جو ادھر ادھر کی تمام آبادیاں تھیں، جو یہودی قبائل تھے، انہوں نے اپنے ہمسایہ عرب قبیلوں سے تعلقات جو تھے وہ حلیف بنا رکھے تھے، حلیفانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ تو جب ایک عرب قبیلہ دوسرے قبیلے سے جنگ کرتا یا لڑتا تو دونوں کے جو حلیف تھے یہودی قبیلے وہ بھی اپنے اپنے حلیف کے ساتھ دیتے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں سامنے آ جاتے۔ تو یہ فعل صریح طور پر تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف تھا، اور وہ جانتے بوجھتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ مگر لڑائی کے بعد جب ایک یہودی قبیلے کے جو اسیران جنگ تھے، جو جنگ کے وقت قیدی ہوتے ہیں، وہ جو قیدی تھے دوسرے یہودی قبیلے کے ہاتھ آتے تو جو غالب قبیلہ ہوتا تھا وہ فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیتا اور مغلوب قبیلہ جو تھا فدیہ دے کر انہیں چھڑاتا تھا۔ تو وہ اس فدیے کے لین دین کو جائز ٹھہرانے کے لیے اللہ کی کتاب سے استدلال کرتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر واجب ہے، اور وہ کتاب اور اس کو اللہ تعالیٰ کی اجازت کی طرح سر پر رکھتے تھے، اس حکم کو آنکھوں پر رکھتے تھے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم فدیہ لے کے چھڑواؤ۔ تو ہم نے آیت کے شروع میں پڑھا کہ قتل نہ کرنا، دوسرا اخراج یعنی کہ دوسرے بندے کو وطن چھوڑنے پر مجبور نہ کرنا، اور تیسری بات یہ تھی کہ اپنی قوم میں سے کسی کو اگر قیدی بنا تم دیکھو، گرفتار دیکھو تو روپیہ خرچ کر کے اس کو چھڑا دو۔ تو ان لوگوں نے پہلے جو دو حکم تھے ان کو تو چھوڑ دیا، اور تیسرا جو حکم تھا اس کا خوب اہتمام کرنے لگے۔ تو آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ایک چیز کو اپنے اوپر حلال کر لیا کہ فدیہ لے کے تم قیدیوں کو چھڑاتے ہو، اس کا تمہیں فائدہ اور معاوضہ مل رہا ہے جیسے، اور جس چیز کا سرے سے ہی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ لڑائی ہی نہیں ہوگی تو پھر قیدی کہاں سے ہوں گے، جو پہلے دو تمہیں حکم دیے گئے ہیں کہ قتل نہ کرنا، لڑائی نہ کرنا، اخراج نہ کرنا، ان کو تم نے چھوڑ دیا، جس میں تمہیں اپنا فائدہ لگا وہ تم نے اپنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو اور ایک حصے سے مکر جاتے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اس کا انجام بھی بتا دیا کہ دنیا میں تمہارے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں تمہارے لیے سخت اور شدید ترین عذاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی چیز سے غافل نہیں ہے۔ جو حرکت بھی تم جس سوچ کے ساتھ اور جس ارادے کے ساتھ کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو مخفی کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اولئک الذین، ان لوگوں نے، نشتروا، خرید لیا، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی، آخرت کے بدلے، فلا، پھر نہیں، یخفف، تخفیف ہوگی، عنہم العذاب، ان سے عذاب کی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی وہ سزا سنا رہے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو اپنے لیے فائدہ سمجھ کے، اور جو تم اپنے دنیا کی زندگی کے لیے تم سمجھتے ہو کہ ہم نے بہت ہی اچھا کام کر لیا، ہمارا تو فائدہ ہو گیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، تو اللہ تعالیٰ ہر ارادے سے واقف ہے۔ تو دنیا میں بھی تمہیں رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی تمہیں ایسی سزا دی جائے گی جس کے لیے نہ ہی کہیں سے کوئی مدد آئے گی۔ جیسے تم ایک حلیف دوسرے حلیف کے ساتھ مل کے اس مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا تو وہاں تمہارے لیے کوئی مدد کو نہیں آئے گا، اور نہ ہی جو تمہیں سزا دی جائے گی اس میں کمی کی جائے گی۔
آگے دیکھیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دیا موسیٰ الکتابہ موسیٰ کو کتاب وقفینا اور پے در پہ بھیجے من بعدی اس کے بعد بالرسل پیغمبر وآتینا اور ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم کو البینات دلیلیں وأیدناہ اور ہم نے اس کی مدد کی بروح قدس کے ساتھ افکلما پھر جب کبھی جاءکم تمہارے پاس آئے رسول پیغمبر بما جو لا نہ تہوا جو خلاف تھی انفسکم تمہاری خواہشات کے مستکبر تم تو پھر تم نے اس کو سرکشی کی اس کی یا انکار کر دیا تکبر کر دیا ففریقاً اور ایک جماعت نے کذب تم جھٹلا دیا تم میں ایک جماعت نے جھٹلایا وفریقاً اور ایک جماعت تقتلون قتل کرنے لگی. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے آخر کار عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا. تو یہاں پہ دیکھیں کہ روح پاک کا لفظ استعمال ہوا آیت میں کہ ہم نے موسیٰ کی روح پاک سے مدد فرمائی. تو روح پاک سے مراد علم وحی بھی ہو سکتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام بھی جو وحی کا علم رکھتے ہیں اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات بھی ہو سکتی ہے اپنی پاکیزہ روح بھی ہے جس کو اللہ نے قدسی صفات سے بنایا ہے. اور روشن نشانیاں جو تھیں روشن نشانیاں دے کر بھیجا تو اس سے مراد وہ کھلی کھلی علامات ہے جنہیں دیکھ کر ہر جو سچ کو پسند کرنے والا شخص ہے جو حق کا طالب انسان ہے یہ جان سکتا ہے کہ یہ پیغمبر یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. آگے دیکھیں وہ قول اور کہتے ہیں قلوبنا ہمارے دل غلفن محفوظ ہیں بلکہ لعنہم اللہ لعنت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے بکفرہم ان کے کفر کے سبب فقلیلا ما یؤمنون پھر کم ہی تم میں سے جو ہیں ایمان لاتے ہیں. نہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. تو دیکھیں وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو محفوظ ہیں یعنی اپنے عقیدے اور خیال میں وہ اتنا پختہ ہیں کہ تم کچھ بھی ان سے کہو ان کے سامنے کیسی کھول کے واضح طور پر دلیلیں رکھ دو آیات رکھ دو نشانیاں رکھ دو تو وہ کہتے ہیں کہ تم کچھ بھی کہو تم کچھ بھی پیش کرو ہمارے دلوں پر اس بات کا اثر ہی نہیں ہوگا. تو ایسے ہی بات جو تمام ایسے ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے عقیدے میں بالکل ٹھیک ہے تم اپنے بارے میں جو تم عقیدہ پیش کرے تم اس عقیدے کو ٹھیک کرو. تو یہ جو بات ہوتا ہے جن کے دلوں دماغ پر جاہلانہ تعصب جو ہوتا ہے اس کا بالکل سایہ ہو جاتا ہے تسلط ہو جاتا ہے تو وہ اس عقیدے کو مضبوطی کا نام دے کر ایک خوبی شمار کرتے ہیں اپنی وہ جو عقیدہ ہے جو انکار ہے ہٹ دھرمی ہے اس کو اپنی خوبی سمجھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ بہت مضبوط ہے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں ان تمام عیبوں سے ان تمام دوسری غلط فہمیوں سے جو تم پیش کر رہے ہو. حالانکہ اس سے بڑھ کر تو آدمی کے لیے کوئی عیب ہی نہیں ہے نا کہ وہ اپنے جو پچھلے موروثی عقائد ہیں جو اس کے پچھلے خاندانوں کے لحاظ سے جو نسل در نسل عقائد چلتے آ رہے ہیں وہ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا جائے اور انہی کو سمجھے کہ یہ بالکل صحیح اور اسی سے ہی دلائل ثابت کر دے کہ میرے آباء و اجداد کا یہی طریقہ اور میں بھی اسی پہ ہی قائم رہوں گا. آگے دیکھتے ہیں ولما اور جب کبھی جاءہم آتی ہے کتاب ان کے پاس کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدقل تصدیق کرتی ہے لما اس چیز کے ماہم جو ان کے پاس ہے وکانو پھر کہتے ہیں من قبلو اس سے پہلے وکانو تھے من قبلو اس سے پہلے یستفتحون فتح کی دعا مانگتے الذین ان لوگوں سے کفروا جو کفر کرتے تھے یہ کفار کے مقابلے میں فلما پس جب جاءہم آ گیا ما عرف اور انہوں نے پہچان لیا کفروا تو پھر کفر کر دیا بھی اس سے فلعنت اللہ تو پر پھر اللہ کی لعنت ہے علی الکافرین کافروں پر. تو دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئے تھے تو ان کی آمد سے پہلے جو تھے یہودی تھے وہ بے چین رہتے تھے وہ بے چینی کے ساتھ اس نبی کے منتظر تھے جس کی بعثت کی جس کے مبعوث ہونے کی پیشن گوئیاں ان کے انبیاء نے کی تھی.
تو دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئیں تو کفار کا غلبہ مٹے اور پھر ہمارے عروج کا دور شروع ہو جائے۔ تو جو خود اہل مدینہ تھے اس بات کے گواہ تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے یہی ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی کی امید پر جیا کرتے تھے، اور ان کا یہ تقیہ کلام تھا کہ اب جو تم نے ہم پر ظلم کرنے کر لو، پھر جب ہمارا نبی آئے گا تو پھر ہم تم پر غالب ہو جائیں گے، پھر تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ تو جو مدینہ تھے یہ باتیں سنے ہوئے تھے پہلے سے ہی، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہیں یہ جو یہودی ہیں جو ہمیں سب پہلے سے پیشن گوئیاں دیتے تھے وہ ہم سے زیادہ پہلے بازی نہ لے جائیں، تو ہم ہی ان سے پہلے جلدی جلدی ایمان لے آتے ہیں۔ مگر ان کے لیے یہ عجیب واقعہ تھا کہ یہودی جو تھے، جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے تھے، اس کے آنے پر سب سے بڑھ کر ان کے مخالف بن گئے، اور جو یہ فرمایا کہ اس کو پہچان بھی گئے، آیت مبارکہ میں ہم نے پہلے پڑھا کہ اس کو پہچان بھی گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ ایک روایت ہے جس میں ہم سب سے زیادہ معتبر جو شہادت ہے، جو گواہی ہے، ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی ہے، جو ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی تھیں اور دوسرے عالم کی بھتیجی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے، بڑی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کی یہ گفتگو کرتے ہوئے ان کو سنا۔ چچا نے کہا کیا واقعی وہی نبی ہے جس کی خبریں ہمیں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ تو والد نے کہا خدا کی قسم ہاں۔ تو چچا نے کہا کیا تم اس کا یقین ہے؟ والد نے کہا ہاں۔ چچا نے پوچھا پھر کیا ارادہ ہے؟ تو والد تھے انہوں نے کہا جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات چلنے نہ دوں گا۔ تو یہ حال تھا ان کے یہودی عالموں کا، ان کے یہودی لوگوں کا، کہ وہ جان بھی چکے تھے، پہچان بھی چکے تھے، لیکن ضد اور ہٹ درمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ وہ نبی تو ہم ہی کے قوم سے آنا تھا، وہ تو بنی اسرائیل سے ہی آنا تھا، وہ عربیوں سے نہیں آ سکتا، وہ عرب قبیلے سے نہیں ہو سکتا۔ تو اس وجہ سے وہ ہٹ درمی میں مبتلا ہو گئے کہ ہم اب انکار ہی کریں گے اور اس کی بات نہیں چلنے دیں گے، اس کی خوب مخالفت کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں بئسا ما، برا ہے، مشترو جو ذریعہ بھی اس سے انفسہم اپنی جانوں کا، یہ کہ یکفرو انکار کرتے ہیں، بما جو انزلہ نازل کیا ہے اللہ نے، بغین سرکشی کر کے، یہ کہ ینزلہ اتارے اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، اللہ پر من یشاء جس کو چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں سے۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ جس سے اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایات اللہ نے نازل کی ہیں وہ اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا۔ فباؤ پھر آیا بغضب غصہ، علی غضب غصے پر، لہٰذا اب یہ غضب بلائے غضب کے مستحق ہو گئے، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین، ذلت امیز سزا مقرر کی گئی ہے۔ تو دیکھیں آیت کے پہلے حصے مجھے فرمایا گیا کہ کیسی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی آخرت کو ہی خراب کر دیا ہے۔ تو کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا ہے، یعنی اپنی فلاح جو تھی، اپنی فلاح و سعادت تھی اور اپنی نجات کو انہوں نے قربان کر دیا ہے، کس کے بدلے اپنی دنیا میں جو ان کی عزت تھی، جو جھوٹی انہوں نے قائم کر رکھی تھی، اپنی چرچا اپنا قائم کر رکھا تھا، اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا منوانے کے لیے، اس کے بدلے میں انہوں نے اپنی آخرت کی نجات کو بھی قربان کر دیا اور اپنے دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح کو بھی قربان کر دیا۔ پھر جو فرمایا کہ اللہ اپنے جس بندے کو چاہے نواز دیتا ہے، تو یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی انہی کی قوم میں پیدا ہو، مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا جسے وہ اپنے مقابلے میں بہت ہی کمتر سمجھتے تھے تو وہ اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا، جب اس نے ان سے پوچھا اور اپنے فضل سے خود جسے چاہا نواز دیا تو وہ اس پر بگڑ گئے، اس پر ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہو گئے کہ نبی تو ہماری قوم سے آنا چاہیے تھا، وہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی جو ان کی نظر میں بالکل جاہل اور کبیر لوگ تھے ان کی نسل سے آ گیا۔
تو صرف اس وجہ سے وہ اس پر انکار کرنے لگے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی آخرت کو بھی قربان کر دیا، اپنی جو آخرت تھی اس کو بھی گنوا دیا، اور اپنی جو دنیا کی عزت تھی اس کو بھی گنوا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہودیوں کو رسوا کر کے دکھایا مسلمانوں کے سامنے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فتح پائی، ان کے قبیلوں پر، ان کو سزا دی گئی، کچھ قتل کیے گئے اور کچھ قید کیے گئے۔